آئندہ آنے والے عزاداروں کے لیے آسانی ہوگی اگر آپ لوگ آگے آگے تشریف لے آئیں۔ میرے لیے بھی آپ کو مخاطب قرار دینا آسان ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما نبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين۔ صدق الله العلي العظيم۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ماہ محرم الحرام میں ایک بار پھر فرش عزا پر آنے کی توفیق عنایت کی۔ 14 معصومین کا لطف ہے، ذکر سید الشہداء کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ خداوند متعال کی اس توفیق پر شکر جلانے کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا موضوع ظہور امام زمانہ کے مختلف میدان ہیں، اور یہ موضوع ایک حقیقت کے اوپر مبنی موضوع ہے کہ جس سے بالعموم تمام بشریت اور بالخصوص پیروان مکتب امامت و ولایت دوچار ہیں کہ کیوں ایسا ہوا کہ ہم اتنے 1000 سال کے بعد بھی جس امام منتظر کے منتظر ہیں، کیوں تاجیل ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور کیوں ہماری وہ محنتیں زحمتیں جو بالآخر محبت علی و اولاد علی میں، نبی و اولاد نبی میں جو محبت اور جو کاوشیں، جو محنتیں زحمتیں اس نام پر، اس روش پر اور ان شخصیات سے وابستہ ہوتے ہوئے بھی وہ آثار نظر نہیں آ رہے تاجیل کے، جو آثار اب تک مکمل ہو جانے چاہیے تھے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ظہور امام زمانہ کا ایک خاص مکتبی مفہوم ہے، جیسے قرآن مجید اور دین اسلام کے اور مختلف موضوعات کی مکتبی تفسیر نہیں ہو سکی، اسی طریقے سے غیبت، انتظار اور ظہور ترتیب کے ساتھ ہے۔ غیبت، انتظار اور ظہور، ان کا باہمی روابط، ان کی مکتبی میننگ، آئیڈیالوجیکل میننگ اس طرح سے بیان نہیں ہو پائے کہ جو ظہور امام زمانہ کو سپورٹو ہو اور تاجیل کا باعث بنے۔ دراصل تاجیل ظہور امام کے مختلف میدان ہیں، اگر وہ میدان بیان نہ ہو فقط دعاؤں کے نتیجے میں ظہور محقق نہیں ہو پائے گا، علامات کے نتیجے میں ظہور محقق نہیں ہو پائے گا۔ یہ دعائیں تاجیل کے لیے سپورٹو ہیں، علامات تاجیل کے لیے ہمیں ایک الارمنگ کے لیے ایک الارم ہے ہمارے لیے کہ ہوشیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، لیکن یہ شرائط ضرور نہیں ہے۔ دعا کرنا،
علامات کا ظاہر ہونا. شرائط ظہور نہیں ہے کہ جس کی خاطر کہ مثلا لوگ دعا نہیں کر رہے تھے تو غیبت ہو گئی تھی، علامات ظاہر ہوئی تھیں تو غیبت ہو گئی تھی، کہ مثلا بعض علامات سے ظہور ہوگا اور بعض دعاؤں سے ظہور ہوگا. یہ ایک سپورٹو فیکٹر ہے جو تعجیل کا باعث بنے گا، لیکن وہ اصل بیس، اصل نقطہ، اصل شرط ظہور وہی ہے جو غیبت کی تھی. اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ قوم، فرد، اجتماع، سوسائٹی، افراد اپنی اس شناخت کے ساتھ امام کی بارگاہ میں موجود نہیں تھے کہ جو دین کو غلبہ دینے کا باعث بن تھا. مغلوب مسلمان، مغلوب محب، مغلوب چاہنے والا غالب امام کی نصرت نہیں کر سکتا. بس غیبت اس مغلوبیت کی وجہ سے ہوئی تھی کہ امت ایک غالب مجموعے کا نام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حزب، پارٹی، دھڑا، قبیلہ، یہ مغلوبیت کی علامتیں ہیں. جتنی تقسیم در تقسیم ہوگی باعث مغلوبیت ہے. جتنا اجتماع ہوگا، جتنا جم ہوں گے ایک پلیٹ فارم پہ اس شناخت کے ساتھ کہ جو قرآن نے شناخت دی ہے، جو قرآن نے آئیڈنٹیٹی بتائی ہے کہ مجموعی طور پہ تمہاری آئیڈنٹیٹی امت ہے. امت غالب مفہوم ہے، امت غلبے کا باعث ہے سوسائٹی کے اندر. اسی طرح فرد کی حیثیت میں مرزا ہوں، شیخ ہوں، سید ہوں، یہ آئیڈنٹیٹی میری غلبے کا باعث نہیں بنے گی کہ میں اپنی خاندانی شناخت کے ساتھ زندگی گزاروں. قرآن نے ایک موضوع دیا فرد کو، ایک انڈیویجول کو کہا مومن بنو، ناصر بنو. یہ ناصر اور مومن یہ غلبے کا باعث بنے گی. باقی جو چیزیں ہیں قرآن مجید نے کہا کہ یہ ہم نے رکھی ہیں لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، ایک آئیڈنٹیٹی ہو، تم کوئی اور ہو، یہ کوئی اور ہے، یہ اس قبیلے سے، یہ اس قبیلے سے، یہ اس خاندان سے، یہ اس خاندان سے. لیکن میری خاندانی، قبیلئی، حزبی اور پارٹی کی شناخت میری غلبے کا باعث نہیں بنے گی، وہ بھی دین کو غلبہ دینے کا باعث نہیں بنے گی. لیکن وہ مفہوم جو قرآن دینا چاہتا تھا، جماعت، امت، یہ سوسائٹی کے اندر غلبے کا باعث تھا. لیکن جیسے اسی کی جماعت کی، امت کی مکتبی معنی نہیں ہو پایا، ہم سمجھے کہ ہم شاید اپنی اس شناخت کے ساتھ امت کا فرد بھی رہ سکتے ہیں. نہیں، دونوں 180 ڈگری ایک دوسرے کے اوپوننٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات. کہ اگر میں اپنی خاندانی شناخت کے ساتھ کچھ کام انجام دینا چاہوں گا، فوراً امت سے باہر آ جاؤں گا. ہماری شادیاں اس کی بہترین مثالیں ہیں. جن شادیوں میں جو امور ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں اس میں نکاح اسلامی ہوتا ہے، لیکن نکاح کے بعد وہ جو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، جو شوہر جو ہے وہ اپنا پورا مردوں کا لشکر لے کے اور سجی ہوئی اور زینت کے ساتھ موجود خواتین کی سائٹ پہ آ جاتا ہے وہ لشکر، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہماری خاندانی چیزیں، یہ ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں. دولہا یہ، اب چاہے یہ دولہے کا تعلق کسی دین سے ہو، یہاں پہ ہمارے درمیان شیعہ سنی کا بھی فرق نہیں ہے، دونوں کو ادھر آنا ہے، دونوں کو ان مردوں کا لشکر لے کر آنے نامحرموں کے اندر بیٹھنا ہے. تو یہ جو شادی کا حصہ ہے، اس کا میری امت ہونے کی آئیڈنٹیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے یہ کام انجام دیتا ہے امت سے باہر آ جاتا ہے. یہ سوسائٹی جو اس وقت موجود ہے لان اے سے لان بی میں آئی ہے، یہ لان بی میں امت موجود نہیں ہے. یہ اپنی خاندانی شناخت کے ساتھ موجود ہیں، یہ اپنی خوشیوں کو دین مبین اسلام کے اصولوں کے اوپر قربان نہیں کرنا چاہتے. ان کو کبھی بھی غلبہ نہیں ملے گا. یہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے، یہ ہمیشہ غلام رہیں گے، یہ ہمیشہ یہ کبھی خود بھی مغلوب رہیں گے تو یہ دین کو بھی غلبہ نہیں دے پائیں گے. اس لیے ہم نے سب سے پہلی جو چیز قرآن مجید کی 3 آیات جن کو کہا تھا کہ ان میں 90% ریزیمبلنس ہے، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ظہور کا صحیح معنی، صحیح تصور ہمارے پاس آ جائے کہ ظاہر ہونا، اظہار، ظہور، ظاہر ہونا اردو میں ایک معنی رکھتا ہے اور عربی کے اندر اور مکتب میں ایک اور معنی رکھتا ہے. اردو میں ظاہر ہونا، ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. تھوڑا اور آگے کی طرف تشریف لیں تاکہ مومنین کے لیے جی تھوڑا اور ایک مرتبہ اور درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل. بس ظہور
پردے سے باہر آنا نہیں ہے، فرد کا فقط ظاہر ہونا نہیں ہے، ظہور ایک پورے نظام کے اندر غلبہ حاصل کرنا ہے بعض امور کو۔ بعض امور پہلے سے ذاتاً غلبہ رکھتے ہیں اور بعض دینی امور کو اپنے اختیار، کوشش، معرفت، لگن اور محنت کے نتیجے میں، عمل کے نتیجے میں اس غلبے کو حاصل کرنا ہے۔ بس ظہور ایک فرد کا پردے کے اندر موجود، پردے سے باہر آنا نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہونا اردو میں ظہور کہلاتا ہے، یہ ظاہر کہلاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، یہ پورے ادیان پر دین اسلام کا غلبہ ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ غلبہ ہے دین کا، اور یہ دین کے غلبے کے لیے سب قربانیاں دی جا رہی ہیں، سب نے قربان ہونا ہے۔ لیکن کس کی قربانی دین کے غلبے کا باعث بنے گی؟ جو خود بھی سوسائٹی میں ایک غالب زندگی گزار کے جا رہا ہوگا، جو ایز این انڈیویجول بھی غالب ہوگا، ایز اے سوشل جو اس کا کردار ہے، جو اس کا رول ہے سوسائٹی میں، وہ بھی ایک غالب کردار ہوگا سوشل۔ اور یہی جو کل سوال بھی کیا تھا قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 سے ایک آیت پہلے، آیت نمبر 32 کے اندر کہا گیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن خدا کا یہ ارادہ ہے کہ یہ نور خدا ان کی پھونکوں سے نہیں بجھے گا، خدا اپنے نور کو تمام کرے گا۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین کی نوعیت اس پہلی والی آیت سے پتہ چلتی ہے۔ پھر بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے تمام رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، اور پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی حیثیت نور خدا جیسی ہے۔ دین جو ہے اس کی ماہیت میں یہ نورانیت موجود ہے۔ وہ جیسے سورہ اس میں آیت الکرسی کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ تمہیں ظلمات سے نکالتے ہیں، نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بس یہ جو ہدایت کے منبع ہے خدا، دین، یہ ان میں ایک نورانیت موجود ہے۔ اور نور کی مثال کیوں دی گئی؟ کیوں نور کہا گیا؟ نور اپنی ذات میں غلبہ رکھتا ہے۔ نور آپ دیکھتے ہیں جیسے لائٹ جلتی ہے تو لائٹ ایسے نہیں جلتی، وہ تو ہمیں بڑی جتن کرنے پڑتے ہیں، ٹیکنالوجی آئی اس کو پریسائز کرو، لیزر ٹیکنالوجی آئی کہ لائٹ کو لمٹ کرو، ورنہ نور اپنی ذات میں غلبہ رکھتا ہے، ایک دم پھیلتا ہے۔ وہ کیسے پھیلتا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے پھر کوئی بیریئر لگانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ روشنی باہر نہ جائے، یا پردہ لگانا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں باہر کی روشنی اندر نہ آئے، کوئی بیریئر لگانا پڑے گا، پردہ لگانا پڑے گا۔ بہت عمیق مطلب اس آیت کے اندر موجود ہے۔ خداوند متعال نے دین کو ایسے ہی رکھا تھا کہ جیسی دین ہوگا اس کی نورانیت سے معلوم ہو جائے گا یہ دین خدا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے برعکس سمجھنا پڑے گا۔ جہاں آپ کو غلبہ نظر نہ آئے، اس کا مطلب یہ جو کچھ میں نے دین کے عنوان سے سمجھ رکھا تھا یہ دین نہیں ہے۔ ہمیں اس آیت کو برعکس سمجھنا پڑے گا کہ دین کہہ رہے ہیں کہ یہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ پھونکوں کیوں کہا؟ پھونکے کیوں کہا؟ کس کے مقابلے میں یہ پھونک لگتی ہے؟ ہم آج آپ اپنے عصر میں دیکھیں، سید الشہداء کا جو دین سید الشہداء پیش کر رہے تھے، یہ یزیدیت نے پھونکوں سے بجھانا چاہا تھا اس کو۔ یہ پھونکیں تھیں، یہ لاکھوں کا لشکر جو لے کر آئے تھے، یہ پھونکیں تھیں کہ پورے کوفے کو کنفیوز کر دیا گیا تھا، پورے کوفے کو لالچ دے دی گئی تھی، پورا کوفہ خوف کے اندر گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ عبید اللہ نے یہ پھونکیں تھیں ان کی، ہے دین کہہ رہے کہ یہ تو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اس کو۔ یہاں پہ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ظریف نقطہ بتایا ہے۔ یہاں پہ ان کی مراد یہ ہے کہ جب دین حقیقی ہو، جب دین پیور ہو، جب دین خالص ہو، تو وہ نور خدا صرف دیے کی مانند نہیں ہوتا، وہ نور خدا ایک شمس اور سورج کی مانند بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فقط دیے کی مانند نہیں ہوتا۔ اگر دین ناخالص ہو تو یہ دیے کی مانند ہوتا ہے، اس کو پھونکوں سے بجھایا جا سکتا ہے، بلکہ ایک ہوا چلے گی اور یہ دیا بجھ جائے گا۔ لیکن جب دین اپنی خالص فارم میں ہو، جب دین کے اندر آبائی رسومات نہ ملائی گئی ہوں، جب دین کے اندر خاندانی آرزویں پوری نہ کی گئی ہوں، اور دین ویسا ہی ہو جیسا رسول اللہ لائے تھے، دین ویسا ہی ہو جیسا آئمہ نے بیان کیا تھا، دین ویسا ہی ہو جیسا قرآن بتا رکھا ہے، دین کہہ رہے یہ
اس کے مقابلے میں ان کی جو بھی طاقت ہو وہ پھونکوں کی مانند ہے، چونکہ یہ سورج کو بجھانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ دین جو مکتبی شکل میں آ جاتا ہے، جو مکتب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کے اندر ایک نظام ہوتا ہے، جس کی ایک ابتدا ہے، جس کی ایک انتہا ہے، جس کا ایک نظم ہے، ترتیب ہے، اہداف ہیں، امام ہے۔ تو پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دین ایسا ٹکڑوں میں بٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ مکتبی شکل کے اندر ہے، جیسے ایک گھر ہوتا ہے اور بجری کی، سریے کی اور لکڑی کی، آپ کو مثال دے کے سمجھایا تھا۔ تو یہی جو مکتبی فارم ہے، دراصل یہ نور خدا ہے، اور یہ جو اس کے مقابلے میں بغیر مکتبی شکل کے پڑا ہوا ہے، یہ غلبہ نہیں دے سکتا، یہ پھونکوں سے بجھایا جا سکتا ہے۔ تو بس یہ دین اپنے آپ کو جب مکتبی فارم میں آتا ہے، ایک سورج اور شمس بن جاتا ہے۔ جب یہ شمس بن جاتا ہے تو ان کی اب کچھ بھی طاقت ہو، ان کا اب کچھ بھی منصوبہ ہو، خداوند متعال اس شمس کے مقابلے میں اس کو پھونک کہہ رہا ہے، اس شمس کے مقابلے میں وہ پھونکے نہ کہ اس کی کوشش اتنی سی ہے بس دشمن پھونکے ہی مار رہا ہے، نہیں، پھونکے نہیں مار رہا۔ آپ اپنے زمانے میں آپ دیکھیں، اپنے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ایک ملک کہ جس نے مکتبی اسلام، اس کے وہ پلرز قائم کیے، شروع ہے وہیں سے کیا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہاں سے کام شروع کیا؟ وہی جو علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ چباید مردرا طبع بلندی، مشرب نابی دل گرمی، نگاہ پاک بینی جان بیتابی۔ اقبال نے کہا تھا ایک بلند ہمت مرد بننے کے لیے، ایک غالب مرد بننے کے لیے کیا نصاب ہے؟ مشرب ناب، خالص محمدی اسلام، مشرب ناب خالص اسلام، طبع بلندی، طبع بلندی ایک بلند ہمت، میں یہ کر سکتا ہوں، میں ان کے سامنے جھکوں گا نہیں، میں کر سکتا ہوں، ممکن ہے میرے لیے۔ دل گرمی، ایک دوسرے کے لیے دل گرمی یعنی ایک ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا جذبہ کہ جو ٹھنڈا نہ کیا جا سکے کسی بھی رکاوٹ کے مقابلے میں، جو ٹھنڈا نہ ہو، دل گرمی، گرم جوشی۔ نگاہ پاک بینی، تعصب سے پاک نگاہ، نگاہ پاک بینی، جس کو سامنے امت اسلامی نظر آتی ہو، نہ کہ شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث نظر آتا ہو، جس کو جب سید الشہداء نے کہا میں کس کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، سید الشہداء نے نہیں کہا میرے زمانے میں جو سنی ہیں، جو شیعہ ہیں، جو فلاں ہیں، جو فلاں ہیں، میں ان کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ نگاہ پاک بینی لطلب الاصلاح فی امت جدی، نگاہ پاک بینی، جان بیتابی، اور میں اس کے لیے کسی چیز سے گریز نہیں کروں گا۔ سید الشہداء کی شخصیت کا خلاصہ کر دیا۔ بس اسی لیے حسینیت ایک مکتب غالب ہے مہدویت کے تحقق کے لیے۔ حسینیت جو سید الشہداء نے جو کام انجام دیا وہ ایک مکتب غالب ہے، وہ بھی دین سے لیا گیا تھا، اور اس کے مقابلے میں مختلف مکتب تھے۔ وہ جو مکہ میں بیٹھا رہ گیا، وہ جو کوفہ میں بیٹھا رہ گیا، اس کا دین غالب نہیں تھا۔ اگر دین غالب نہیں تھا، امام غالب بھی نصرت کرنے نہیں آ سکا۔ اگر اس کی دینداری، اس کو جو دین پڑھایا گیا تھا کوفہ میں، بصرہ میں، جس مولانا نے اس کو دین پڑھایا تھا، اس کو وہ غلبہ نہیں دیا تھا۔ سید الشہداء دیکھ رہے تھے اسی غلبے کے لیے جہاں جہاں کہیں پر بھی کمی بیشی ہے، اپنے خطوط سے اور اپنے ارتباط سے، اپنی گفتگو سے لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے تھے۔ کسی مغلوب نے سید الشہداء کی نصرت نہیں کی، چونکہ اس کے ذریعے سے دین کو ویسے بھی غلبہ نہیں ملتا۔ دین کو غلبہ ملتا ہے امت غالب سے، مومن غالب سے، اور ناصر غالب سے۔ یہ خود عنوان اس طرح سے، چونکہ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، ہم نے جو دین شناسی کی ہے اس میں ہمیں عبادتوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ ہماری دین شناسی کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ بتایا گیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خمس کرو، یہ سب چیزیں ہمیں بتائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ان میں سے بہت کم سوسائٹی سے متعلق واجبات ہیں، جبکہ خدا شاہد ہے، امام خمینی فرماتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر جو احکام بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید کی کل 550 آیات ہیں کہ جس میں یہ سب چیزیں آئی ہیں، آیات، یہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، خمس، یہ سب چیزیں جو آئی 550 ہیں۔ اور قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں؟ 6000 سے زیادہ، تقریباً 6500 کے قریب قرآن مجید کی آیات ہیں، 6236۔ یہ بھی آپ کو بڑا نادر ملے گا کہ کوئی آپ کو صحیح عدد بتا دے
6236 ورنہ تو کیا کہتے ہیں 6666 وہ جو لگا ہوا ہے. تو قرآن مجید کی باقی آیات امام خمینی کہتی تھی کیا بتا رہی ہیں؟ کہاں سوسائٹی کے واجبات بتا رہی ہیں، ناس کے واجبات بتا رہی ہیں، ناس کو خطاب کر کے کہہ رہی ہیں. انفرادی عبادتیں بتائی ہیں قرآن نے، لیکن زیادہ سوسائٹی کو خطاب کیا ہے. یا ایھا المومن نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین اتقوا. جب حکم بھی دیا تو سب کو دیا، اتقوا، سب تقوی اختیار کرو. یا رابطو، سب مرتبط ہو جاؤ، آپس میں ارتباط کرو. اقیموا الصلاۃ، سب مل کے نماز کو قائم کرو. اقیموا الصلاۃ، ایک کو نہیں حکم دیا. ہم نے بھی اور چاہا بھی ہے کہ مجھ سے بھی جب مانگو تو اہدنا الصراط، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، نہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. قرآن نے زیادہ اس انڈیویجولزم کے اوپر تاکید نہیں کی ہے، نہیں پہنچ پائیں گے. کیوں؟ غلبہ نہیں حاصل ہو پائے گا. ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں جو امام زمانہ کا تصور دیا، میں خود اپنے بچپنے میں یہ دیکھتا تھا کہ امام زمانہ آئیں گے ہمارا یہ کام کر دیں گے، امام زمانہ آئیں گے ہم ان سے یہ کروائیں گے، امام زمانہ آئیں گے اس دشمن کو ماریں گے، امام زمانہ آئیں گے اس کو قتل کریں گے. اور ابھی جب تک نہیں آ رہے تب بھی ہمارے کچھ کام ہیں. اب کتنا فرق ہے اس تصور مہدویت اور اس انتظار میں، غالب انتظار میں اور مغلوب انتظار میں کتنا فرق ہے. مغلوب انتظار میں امام زمانہ کو ذمہ داریاں لگائی جا رہی ہیں، اور میں اپنی آرزویں، خواہشات، یہ فلاں کا دشمن ہے، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، میں تصور کر رہا ہوں امام زمانہ کو ذمہ داریاں لگا رہا ہوں. میری کچھ آرزوؤں ہیں، مجھے آپ نے ان آرزوؤں تک پہنچانا ہے. لیکن غالب انتظار، مکتبی انتظار، حقیقی انتظار کیا ہے؟ جس میں امام زمانہ نے میری ذمہ داریاں لگانی ہیں. میں نے کچھ کرنا ہے کہ امام زمانہ آئیں گے، نہیں ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو آگے یہ کام انجام دیں گے، اور میرا کام یہ ہے کہ میں اس کو میں انتظار کہوں، کیونکہ اردو میں اور عربی کے اندر انتظار دونوں زبانوں کے اندر آئے. تو ہم نے کہا تھا کہ تماشا دیکھنا جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتظار نہیں ہے، یہ تماشا دیکھنا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ اس تماشے کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا، پھر امام آئیں گے، پھر امام یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. میری آرزو بھی یہی ہے کہ امام یہ کریں، ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اب وہ مکتبی انتظار کیا ہے؟ امام زمانہ نے راستہ دکھانا ہے، امام زمانہ نے راستہ کھولنا ہے، مقاصد معین کرنے کے، اہداف کو سیٹ کرنا ہے. ان اہداف کو میں نے اپنے دوش پر لے کر سفر طے کرنا ہے. میں نے حرکت کرنی ہے ظہور کی جانب، نہ کہ امام نے پردہ غیبت سے باہر آنا ہے. میں نے حرکت کرنی ہے اس غلبے کی جانب، جس غلبے کی جانب حرکت کرنے کے بعد میں ایک غالب امام کے قابل ہو سکوں. مغلوب امت یا مغلوب مومن نہیں ہو سکتی. یہ بھی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، مغلوب امت، یہ میں کہہ رہا ہوں یعنی سوکھا پانی، یہ دونوں چیزیں ہیں نہیں، مطلب امت نہیں ہے وہ پھر اگر مغلوب ہو. انا حزب اللہ هم الغالبون، یہ مکتبی اسلام ہے. عزادارہ نے سید الشہداء، قرآن نے بہت صاف کر کے بیان کیا ہے، بہت سادہ بیان کیا ہے. قرآن مفسرین کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن فلسفیوں کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن میرے آپ جیسے سادہ مسلمانوں کے لیے آیا تھا. قرآن ہم جیسے سادہ انسانوں کے لیے آیا تھا، تاکہ ان کو کتنی پیاری مثال دی ہے کہ یہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. پھونکوں سے کیا چیز نہیں بجھتی؟ جو سورج ہو. مجھے وہاں اس نقطے تک پہنچنا تھا، اور یہاں سے یہ نقطہ نکالنا تھا. اگر میرا اسلام بجھ گیا اس کا مطلب یہ نور خدا نہیں ہے جس کو میں اسلام سمجھ کے اپنے پاس بیٹھا ہوں. ہمارے خطے میں ہوا تجربہ ہوا نا، آپ نے دیکھا افغانستان میں ایک اسلام کا تجربہ ہوا، آپ نے دیکھا عراق میں ایک اسلام کا تجربہ ہوا. دونوں جگہ پہ یزیدیت اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آئی. آج خبر ہے وہاں پہ اسلام کی کوئی نظام ہے، کوئی خبر ہے کہ یہ کسی مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں، کسی ظالم کے مقابلے میں اٹھ سکتے ہیں، خود اپنے آپ کو مظلومیت سے نکال سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہاں گیا وہ اسلام. اور اسی خطے کے اندر وہی یزید آیا. ان دونوں جگہ اسرائیل کے ساتھ مل کے نہیں آیا تھا، لیکن ایران میں اسرائیل کے ساتھ مل کے آیا وہ یزید، شمر کے ساتھ مل کے آیا. یزید اور شمر دونوں آئے وہاں پہ. غلبہ حاصل ہوا نہیں ہوا؟ نہیں کر پائے. سامنے مثال موجود ہے. ریشہ کیا ہے؟ روٹ کیا ہے؟ اسلام کی شناخت مختلف ہے. یہاں پہ ایک اور اسلام ہے، وہاں پہ کچھ اور اسلام تھا. یہاں پہ ایک اور اسلام ہے. اس اسلام کو نہیں مٹایا جا سکتا. کیوں؟ اس اسلام کو مشرب ناب پلا دیا گیا ہے، اس نظام کو خالص محمدی اسلام پلا دیا گیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں پہنچایا گیا، یہاں پہ تو
خود رہبر معظم انقلاب اسلامی کے بقول اقبال لاہوری نے امام خمینی والی ساری باتیں 1920 میں کر دی تھی یہاں پہ. میرا پینے کا موڈ نہیں تھا, میرا ارادہ نہیں تھا, مجھے پسند نہیں آیا یہ اسلام. یہ بہت ذمہ داریاں ڈالتا ہے. مجھے سپر مین والا امام پسند ہے, جو سپر مین والا امام ہے نا, جس کو کام پہ لگایا جاتا ہے. ایک تصور ہے, فلم بھی بنی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہے, جو میرے کام کرے, جو میری آرزو کو پوری کرے, جو میرے اہداف کو حاصل کرے, جو مجھے اپنے اہداف تک پہنچائے, جو میرے کام کرے, اس کو بولو میرے لیے یہ لے آؤ. جیسے بنی اسرائیل کی عادت ہو گئی تھی من و سلوہ کے لیے. یہ ابتدائی طور پہ بہت اچھا ہے. جب آپ کے اندر اتنی معرفت نہ ہو, بنی اسرائیل کو ایک حد تک من و سلوہ پہ لگایا گیا تھا. اس کے بعد جب کہا کہ اذهب الی فرعون کی طرف جاؤ, اب کام بھی کرو, یہ من و سلوے کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے, تو کہا کہ نہیں, ہمیں تو وہی من و سلوہ والا دین پسند ہے. ہمیں وہ والا امام بہت اچھا لگتا ہے جو ہمیں من و سلوہ لا کے دیتا ہے, جو ہمیں فرعون کے مقابلے میں لے جا کے کھڑا کرے. یہ اسلام پسند نہیں ہے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی, جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. ہمیں اس طرح والے حکمران بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں کہ جو ابھی آپ دیکھ لیں, جتنی بھی آپ اسلامی ممالک کے اندر دیکھ لیں, سب شیطانوں کے پرستار, سب شیطانوں کو صحرا پہنانے والے. سب یہ سارے عرب ممالک کی آپ نے حالت دیکھی, کیا حالت ہوا, کتنے مغلوب ہوئے, کتنا بچایا بھی شیطان نے ان کو, کتنا بچا سکا. وہ ان کے ممالک میں انہی کی سربت سے بیٹھ کے اسرائیل کا دفاع کر رہا تھا. اور بعد میں جب سمجھ میں آئی بات کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, مغلوب آئیڈیالوجی کا نتیجہ. اسی لیے یہ سوشل واجب ہے. قرآن مجید کے اندر جو آیا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اور ایک شرط بھی ہے اس کے ساتھ, وَكُنْتُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, مت ڈرو, مت کمزور بنو, وَلَا تَهِنُوا, وہن مت دکھاؤ, کمزوری مت دکھاؤ, وَلَا تَحْزَنُوا, مت ڈرو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, غالب ہو تم. اعلون سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوئی ہے اعلیٰ کی, اور تم سب اعلون, وانتم الاعلون. شرط کیا ہے, ان کنتم مؤمنین. اب میں اس کو فوراً پلٹتا ہوں. اگر کوئی خوف دکھا رہا ہو, کوئی ڈر دکھا رہا ہو, تو اس کو اسی آیت سے اپنی شناخت حاصل کر لینی چاہیے. اور اپنے آپ کو اعلون نہ سمجھ رہا ہو کہ نہیں ہمیں تو انہی طاقتوں کے ساتھ ہی چلنا ہے, ان کے بغیر تو ہم نہیں چل سکتے, اس کا مطلب یہ مومن نہیں ہے. تو قرآن مجید کہہ رہے جو مومن ہیں ان کے لیے واجب ہے. اگر تم یہ واجب ہے, دیکھیں یہ جتنے بھی صیغے قرآن میں آئے نا, کہ جیسے ابھی عشرہ مجالس کا جو موضوع ہے وہاں پہ ناصران حسینی, تو امام حسین کی نصرت کرنا مستحب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ امام حسین کی نصرت کرتے ہیں, اگر نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے, کوئی ایسا اچھا کام جو کرے نہیں کرے تو نہیں کرے. نماز تو پڑھتے ہیں نا, امام حسین کی اگر نصرت نہیں بھی کرتے, حج پہ تو تھے, لیکن نہیں. قرآن مجید کے اندر خداوند متعال کہہ رہے ہیں کہ کونوا انصار اللہ, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ناصر خدا بنو, واجب ہے. جو نہیں بن رہے, سوشل حرام انجام دے رکھے ہیں, اجتماعی حرام انجام دے رکھے ہیں. مکتبی اسلام کے اندر بہت سارے اجتماعی حرام امور ہیں جو آپ کو توضیح المسائل کے اندر نہیں ملیں گے, جو کہ توضیح المسائل مکمل اسلام کے احکام نہیں ہیں, انفرادی احکام. اور جتنی محنت زحمت کر سکتے تھے اتنی محنت زحمت میں پھر انقلاب اسلامی نے اس کو اور کھولا. ابھی جو ہمارے استاد ہیں, میں بہت حیرت ہوئی مجھے ان کے سبجیکٹس, ان کی جو یونیورسٹی کے اندر سبجیکٹس دیکھ کر. آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے 3-4 سال پہلے. تو جب ہم گئے تھے یونیورسٹی کے اندر تو ہم نے دیکھا یہ کون سی فقہ ہے, ایک ڈپارٹمنٹ تھا فقہ سیاسی, پالیٹکس کی فقہ ہے تربیتی, تربیت کرنے کی فقہ. اور ایسے مسائل وہاں مطرح ہو رہے تھے کہ ہم نے ابھی فیملی مینجمنٹ کی جو ڈسکشنز ہیں اس کے اندر اس کو رکھا ہے. مثلا ہم آپ کو فقہی حکم اس کا پتہ ہوگا کہ آپ اگر بچے کو ماریں اور اس پہ نیل پڑ جائے یا لال نشان پڑ جائے, حتیٰ شوہر بھی اگر زوجہ کو اس طریقے سے ضرب لگاتا ہو کہ اس پہ نشان پڑ جائے, تو اس کے اوپر کیا آ جاتی ہے, دیت آ جاتی ہے اس کے اوپر, اس کو دینا پڑے گا یہ. اور کہا ہے اس کی علامتیں آئی ہیں, فقہ میں بحث ہوئی ہے. لیکن مطلب فقہ تربیتی میں اساتید نے ابواب کھولے ہیں. کہا ہے کہ اگر کوئی چیخے, وہ بھی خاص طور پہ خاتون پر, بیٹی پر, بیوی پر,
اور نعوذ باللہ کہ اگر کوئی ماں کے اوپر چیخے، چیخنے کے کیا حکام ہے، اس کا کیا پیرامیٹر ہے، کتنا چیخے تو دیت آ جاتی ہے۔ آپ نے یہ اسلام کہیں پڑھا ہے کہ اسلام اتنی دقت کے ساتھ احکام رکھتا ہے؟ اور خاتون کے معاملے میں مارنے سے زیادہ چیخنا بدتر ہے۔ جو فقی ہیں انہوں نے اس کو نتیجہ نکالا، یہ اس کی دیت مارنے سے زیادہ ہونی چاہیے جو ضرب زبان لگاتا ہو اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، چونکہ خداوند متعال نے اس کو سینسٹیو بنایا۔ اس کے احکام کیوں نہیں آئے؟ جتنا میں چیخ سکتا ہوں چیخ لوں، صرف ماروں گا تو دیت آئے گی۔ تو کھلا اور مطالب کھل رہے، اور اہل بیت نے بیان کی چیزیں۔ اسی طرح فقہ اقتصادی، فقہ مدیریتی، مینجمنٹ کی فقہ، اکنامکس کے اندر فقہ، یہ کھلنے تھے۔ ابھی جو ہمارے پاس توسیع مسائل موجود ہے اسے کہتے ہیں فقہ عبادی، یہ عبادات کی فقہ ہے۔ ابھی فقہ کے بہت عناوین کھلا باقی ہیں کہ جس سے اسلام نے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اوپر نافذ ہونا ہے۔ یہ مکمل اسلام غلبے کا باعث بنے گا۔ جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، خوف مت دکھاؤ، ڈر مت دکھاؤ، یعنی کہ غالب بنو۔ اور پھر کہا بھی کہ جیسے یہ بن جاؤ گے تو نور خدا کے ساتھ متصل ہو جاؤ گے، نور خدا کے ساتھ متصل ہوئے حزب اللہ بن جاؤ گے، خدا کی پارٹی بن جاؤ گے، خدا کی وہی جماعت، امت یا حزب خدا، یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں۔ جیسے ایک شخص باپ بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے اور بیٹا بھی ہوتا ہے، ایک ہی حقیقت ہے، ایک مناسبت سے باپ ہے، ایک مناسبت سے نسبت سے بیٹا ہے، ایک نسبت سے بھائی ہے۔ ایسے یہ ایک ہی مجموعہ ہے جس کو غالب ہونا ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جتنی تھیوری آپ کو یہاں پہ پیش کی ہے، اس تمام تھیوری کی پریکٹیکل اگزامپل آپ کے پاس یہ انقلاب اسلامی کی شکل میں موجود ہے۔ کہاں سے سفر شروع ہوا، کہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا، کیسے اپنی سوسائٹی کے اندر یہ کام کیا۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ یہ سامعین زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی خدمت میں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کیا جائے۔ بس میں خلاصہ کروں، پھر ہم سوال جواب کی طرف جائیں گے، اور پھر مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں کہ اس غلبے کو دینے کے لیے پھر کیا 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 اہل بیت نے کہ یہ لوگ اس مغلوبیت سے باہر نکلیں۔ کہ اس میں ہم نے بات کی کہ تاجیل ظہور امام زمانہ کے مختلف میدان ہیں، جس کے اندر سب سے ضروری میدان شناخت دین ہے۔ جس دین وہ دین کی مکتبی شکل ہے جس کے اندر ذاتاً غلبہ موجود ہے۔ اگر میں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اور خود اس دین کا مطالعہ کروں گا، اور یہ دین چند شخصیات نے بیان کیا ہے، غالب اسلام اور حقیقی اسلام، جیسے علامہ محمد اقبال ہیں، یا اسی طریقے سے بعض جگہ پہ علامہ مودودی نے اس کے بعض چیپٹرز کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ رہبر معظم نے تائید کی اس کی، علامہ مودودی نے آ کے اسلام کا جو سیاسی چہرہ ہے۔ اب ہم ان کو نہیں اس میں تقسیم کرتے کہ سنی اور شیعہ، نہیں، یہ اسلام کے مفکرین ہیں۔ یہ پھر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان نصاب کو مکمل کر دیا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو لے کر اور ایک پوری ڈاکٹرائن تیار کری۔ یہ اسلام ہے جو آج آپ کو غلبہ دے سکتا ہے۔ باقی سارے اسلام کے اندر چیزیں مکس ہو گئی ہیں، کچھ اس کے اندر ڈال دیا، کچھ اس میں سے نکال لیا گیا، جس کو ہم نے پچھلے سال بیان کیا تھا۔ بس اس کام کو کرنے کے لیے دوسرا میدان اسی تخریب کا میدان ہے۔ جو کچھ ہو رہے ہو پہلے اس سے نفرت ہو، پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو، پہلے اس کا دل دادا میں نہ ہوں۔ جو کچھ جیسے ابھی ہم نے کیا کوشش کی ہے، پہلے میں نے آپ کا تصور مہدویت اور ظہور، انتظار و غیبت کی تخریب کی ہے کہ یہ نہیں ہے ظہور، انتظار و غیبت اور سب چیزیں۔ اس کے بعد پھر ایک تعمیر کی ہے اس کے اوپر کہ بھئی جو تعمیر صحیح تصور ظہور ہے، انتظار ہے، غیبت، انتظار اور ظہور، انتظار اسی ظہور کی راہ ہموار کرنے کا نام ہے۔ یہ مجلس انتظار ہے۔ یہ جو 3 روزہ مجالس ہوئی ہیں، اس کو کہا گیا ہے کہ انتظار الفرج افضل العبادہ، کہ سب سے بہترین عبادت ہے انتظار، یعنی ظہور کے لیے راہ ہموار کرنا۔ ظہور کا معنی غلبہ، تو انتظار کیا بن گیا؟ یعنی مومن مسلمانوں کو غلبے کے لیے راہ ہموار کرنا انتظار کا مکتبی مفہوم ہمارے لیے بن جائے گا۔ یہ وہ میدان ہے کہ جس میدان کے اندر ہمیں پورے سال کام کرنا ہے۔ یہ مجلسیں 3 روزہ مجالس صرف اس کی طرف توجہ کے لیے تھی۔ اس کے بعد بعض چیزیں قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کی کم از کم 10 آیات ہیں جس کے اندر غلبے کے مختلف اور ٹیکٹکس اور بہت چیزیں بتائی گئی ہیں، اور باریکی سے مثال بھی دی ہے کہ یہ پہلے غالب تھے پھر مغلوب کیوں ہوئے، یہ مغلوب تھے پھر غالب کیوں آ گئے۔ اور اس میں بنی اسرائیل کی مثال بہت زبردست ہے، بنی اسرائیل کو کب غلبہ حاصل ہوا اور کب مغلوب ہوئے۔ ہمارے لیے بہت قریب ترین مثال انقلاب اسلامی کا تجربہ ہے
اس میں بھی سب پورا کا پورا آئیڈیل نظام نہیں ہے، بہت ساری خرابیاں موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم نسبتاً دیکھ رہے ہیں خطے کے اندر ایک دین شناسی نے نتیجہ دے کے دکھایا ہے، ایک دین شناسی. اب خود بتائیں، سب ابھی اس وقت رہبر معظم انقلاب اسلامی کی جو تصویر ہے امت اسلامی کے جوانوں، افراد، مسلمانوں، حتیٰ مسلمانوں سے باہر بھی، وہ کیا تصویر ہے؟ غالب تصویر ہے یا مغلوب ہونے والوں کی تصویر ہے؟ غالب تصویر ہے. نور خدا ایسے ہوتا ہے. کیسے پھیلی ہے یہ بات؟ کیسے پھیلی سب تک؟ کیسے لوگوں کو احساس ہوا؟ آپ کو طاقت دی اس نے، آپ کو جرأت دی اس نے، آپ کی غلط فہمیاں دور ہوئی اس سے. جب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے یہ محسوس کیا، فقط میں نے طاقت کا اظہار کیا دیکھ کر، فقط مجھے غلبہ نظر آیا اس کی شخصیت کے اندر، اس کے پیغام میں، اس کی بات میں غلبہ نظر آیا. یہ ظہور کو منظور مومن ہے، یہ ظہور کو مطلوب مومن ہے، جس نے اس میدانوں کے اندر گیا ہے تو وہ غلبہ حاصل کیا ہے. یہ نظر آ رہا ہے بالکل. اور اس کے سامنے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس ایک ایسے نوحہ خان بھی موجود ہیں، خطیب بھی موجود ہیں. فلسطین میں کچھ ہوتا رہے، مجھے اس سے کیا، تجھے اس سے کیا. اپنے بچوں کو منع کیا کہ بیٹا کبھی فلسطین کی حمایت نہ کرنا. بالکل کوئی ٹویٹ، کوئی چیزیں، 10 ملین ویوز نوحے کے ہوں گے، لیکن کبھی کسی ظالم کے مقابلے میں، مظلوم کی حمایت میں جو کام امیر المومنین نے کیا تھا، نہیں بیٹا، بالکل ہرگز. یہ بھی ایک دینداری ہے. اور ہوگا کیا اس ملک کا، مثلا عراق کا سب سے بہترین نوحہ خان ایسا ہی ہے، پاکستان کا سب سے بہترین نوحہ خان ایسا ہی ہے. بالکل بیٹا ہمارا ان سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی ہوتا رہے. حرم بالکل عراق کے ویران ہو گئے، اس نوحہ خان نے کبھی کاظمین کے بارے میں، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. آپ کو نہیں نظر آئے گا. بالکل ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں، لا تعلق. بالکل ہمیں صرف اس سے کام کرنا ہے کہ جس سے ہماری درآمد چلتی رہے، جس سے ہم منصور ہوں. ہمیں ناصر والا کوئی کام نہیں کرنا، سب منصوروں والے کام کرنے. جس سے ہمارے منصور ہونا داؤ پہ لگتا ہے وہ کام نہیں کرنا، جس سے ہمیں کچھ مل رہا ہو. جیسے یہ کام کریں گے پیج اڑ جائیں گے، آپ کے بچوں کے لیے خطرے ہوں گے، پھر سفر ہونا مشکل ہوگا، کہیں خدا نہ خواستہ ہم شہید نہ ہو جائیں. یہ ان کی اپروچ ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ہم اس راہ میں شہید نہ ہو جائیں. تو یہ ہمیں پہچاننا پڑے گا امام کی آرزوئیں کیا تھیں اور ان کی آرزوئیں کیا. ہم کہیں بھائی یہ دینداری ہے، یہ بھی ایک ماڈل ہے. اس نے بھی 40 سال امام حسین کا نام لیا ہے، اس نے بھی 40 سال امام حسین کا نام لیا ہے. یہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے، یہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. اتنا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اب جس نسل کو مجھے دین دینا ہے، اس کے پاس بالکل صحیح ماڈلز، صحیح مثالیں اور شفاف تصور اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی اصطلاحات کا موجود ہے. ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. بعد دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب آپ لوگوں کے اگر کوئی سوالات ہیں تو ہم اس کو لے سکتے ہیں. ایک آئس بریکنگ کویشچن میں کر سکتا ہوں؟ جی بالکل. ذہن نہیں دیتا، لیکن میرے ذہن میں موضوع ایسا ہے، یہ جو غلبہ ہے، میں 2 ہسٹوریکل پوائنٹس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. جی. غدیر، جب دین کو مکمل کیا گیا، اعلان کیا گیا، دین کی تکمیل کے ساتھ غلبہ کیوں نہیں ہوا؟ ایک سوال میرا یہ. جب غلبہ ہو جائے گا، امام مہدی آ جائیں گے، غالب آ جائے گا نظام، اس کے بعد ایک وہ دن بھی ہے جس کو کہتے ہیں کہ روز قیامت، سور پھونکا جائے گا. اس کی کیفیت جو قرآن میں ہے وہ بہت ہی شدید دن ہے. ایسا شدید دن انسان نے نہیں دیکھا ہو. تو وہ انسان جب کہ دین کا غلبہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو اس سختی کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مطلب یہ میرے 2 پوائنٹ ہیں. جب دین غلبے میں ہے آ گیا تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے اتنے اس کی. یہ بالکل ایسا ہی ہے. پہلی بات جو غدیر کا معاملہ ہے، اس میں جو تکمیل ہوا ہے، دین تکمیل ہوا ہے، امت اسلامی تکمیل نہیں ہوئی ہے. سوسائٹی کے اندر شعور اور عقل اپنی اس تکمیل نہیں ہوئی کہ وہ انسان کامل بن گئی ہو. وہاں پہ تکمیل دین ایک نظام کے کنٹینیوشن کی وجہ سے ہوا ہے کہ امامت اور ولایت جو پہلے بھی تھا، نبی اکرم بھی امام بھی تھے، ولی بھی تھے، اس کی کنٹینیوشن، اس کا تسلسل کو کہا گیا ہے کہ اب دین تکمیل ہو گیا. ایک دفعہ ایک عنصر سے یہ بھی
کہتے ہیں کہ دین کی تکمیل، جو کہ اب کوئی شریعت اپڈیٹ نہیں ہونی ہے، اب کوئی نئی شریعت نہیں آنی ہے، اب کوئی دوبارہ سے نبی نہیں آنا ہے، ختم الرسل کی وجہ سے بھی کہا دین تکمیل ہو گیا ہے، لیکن وہ جو امتوں کے کرنے والا کام تھا وہ ابھی باقی تھا، یعنی دین کی تکمیل اس لیے ہو گئی اب پھر تمہارے پاس ایک غالب امام موجود ہے، وہ آگے لے کے جائے گا، دین کو ایک غالب امام کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، یہ امام مغلوب نہیں ہونے دے گا، لیکن اگر اس غالب امام کی اطاعت ہوئی تو یہ کنڈیشن ہے، ان کو تم مومنین، جو علی پہ ایمان نہیں لے کے آئے گا، اس کی اطاعت نہیں کرے گا، تو پھر معاشرے میں دین کو غلبہ نہیں ملے گا۔ اس چیز کو تھوڑا سا وہ رکھیں کہ دین اپنی ذات میں غالب ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دین غالب آ جائے گا، وہ دین سے مراد معاشرے میں نافذ دین ہے، معاشرے میں سمجھا ہوا دین، معاشرے نے جو دین سمجھا ہے، یہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ مغلوب دین ہے جو ہمارے ذہنوں میں دین کا تصور ہے، اور یہ مغلوبیت کی طرف ہی لے کے جاتا ہے۔ لیکن معاشرے میں دین کا غالب تصور، جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر ان کو اقتدار بھی ملے، سسٹم بھی ملے، نظام بھی ملے، اختیار بھی ملے، آزادی بھی ملے دین پہ عمل کرنے کی، یہ خالص دین کے تصور سے ممکن ہو پائے گا۔ وہاں پر بھی دین اپنی ذات کے اندر خالص تھا، اور اس کو ایک امامت بھی، اتھارٹی بھی خالص کنٹینیوشن کا اعلان ہوا تھا، اس لیے تکمیل ہوا ہے۔ لیکن امتوں کا کام کبھی امام نہیں کرتے۔ یہ جو مثال میں نے آپ کو دی تھی نا کہ امام زمانہ اور کوئی بھی امام، اور یہ جو تصور غرب کے اندر ہے سپرمین کا، یہی اس میں فرق ہے کہ سپرمین نے امتوں کے کام بھی خود کرنے ہیں، لیکن امام نے امامت کا کام انجام دینا ہے، صرف راستہ دکھانا ہے، اہداف سیٹ کرنے ہیں، لیکن اس راستے کو طے نہیں کروانا زبردستی، راستہ دکھانا ہے، نور دین روشنی ڈالنا ہوگا اس راستے پہ، امام دکھا رہا ہوگا وہ راستہ، طے اس نے خود کرنا ہے یہ راستہ، امام اس کے اختیار نہیں چھینے گا کہ امام زبردستی اس کو راستہ طے کروا دے۔ یہ کام تاجیل میں بھی ضروری ہے، غدیر میں بھی یہی گیپ تھا، چونکہ امام نے امت کا کام نہیں کرنا، امام کو ناصر چاہیے ہی اسی وجہ سے کہ امام یہ کام نہیں کر سکتا، بس یہ کام امت نے خود کرنا ہے، تو اس لیے غدیر میں وہ کام نہیں ہو پایا، کیونکہ بعد میں امت نے اس جو تکمیل دین تھا، مکمل دین تھا، غالب دین تھا، امت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ بھئی ہم اب اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری بات جو قیامت کی ہے، وہاں پہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں غلبہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کرسچینٹی نہیں ہوگی، کرسچینٹی ہوگی، ظہور کے بعد بھی ہوگی، تمام لوگ مسلمان نہیں جائیں گے اس دنیا سے قیامت میں، تمام لوگ ایسے نہیں جائیں گے کہ یہود بھی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ جیسے آج میں آپ سے کہتا ہوں نا، آج اگر اس غلبے کو سمجھنا ہو تو آج آپ دیکھیں، آج ویسٹرنائزیشن جسے ہم کہتے ہیں، غرب گرائی، آج مغرب کا غلبہ ہے ہمارے اوپر، مغربی افکار کا غلبہ ہے، لیکن مسلمان موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ مشرق میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں؟ مشرقی لباس پہنا جاتا ہے یا نہیں پہنا جاتا؟ پہنا جاتا ہے، لیکن کس لباس کا غلبہ ہے؟ کس زبان کا غلبہ ہے؟ کس سوچ کا غلبہ ہے؟ کیپٹلزم کا غلبہ ہے، فرد گرائی کا غلبہ ہے، انڈیویجولزم کا غلبہ ہے کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بھیڑ تو، اسے کیپٹلزم کہتے ہیں، فرد گرائی، میں دیکھوں، میں بس اپنا چلتا رہے میرا، جو استقبالی طاقتیں ہیں، آج اس استقبالیت کا غلبہ ہے۔ لیکن باقی لوگ، اسلام بھی موجود ہے، کعبہ بھی موجود ہے، ایسی کرسچینٹی بھی ہوگی قیامت تک، بہت سارے لوگ جو امام زمانہ کے اس میں نہیں چلیں گے، بس امام زمانہ کس کو اتنا قتل کر رہے ہوں گے، کس کو کر رہے ہوں گے، انہی افراد کو، اور بعض لوگوں کو آخر تک موقع دیا جائے گا، وہ امام زمانہ کے ساتھ نہیں چلیں گے، انکار کر دیں گے۔ بعض اتنی خطرناک روایات ہیں، مسلمان جو امام زمانے کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے آپ تو ایک نیا دین لے کر آئیں، اس لیے نہیں چل رہے، اور وہی دلیل دیں گے جو بنی اسرائیل دیتے تھے اپنے انبیاء کو، کہ وہ جو ہم جن آبا و اجداد نے ہمیں تشیع سکھایا تھا، عزاداری سکھائی تھی، یہ آپ کیسی عزاداری کر رہے ہیں؟ یہ آپ 22 رجب کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ 15 شعبان کو پٹاخے نظر نہیں آ رہے ہمیں آپ کے پاس، اور ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں 15 شعبان کو سکھائی تھیں، اور یہ 22 رجب کو ہمیں وہ ٹکیاں نہیں نظر آئی آپ کے پاس۔ تو ان کو فوراً سے احساس ہوگا کہ یہ والی دینداری بہت زیادہ میچ نہیں کر رہی، بہت ساری چیزیں جائز ہیں، ممکن ہے امام زمانہ کہیں گے آپ بھی کریں، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر، آپ کے آبا و اجداد نے بہت ساری اچھی چیزیں آپ کو بتائیں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ سخت ہو جائیں گے کہ نہیں، ان کا اس کا سارا دین ٹکیا میں ہے، اس کا سارا دین پٹاخوں میں ہے، اس کے اگر پٹاخے چھین لو، جیسے پوری ظہور اور غیبت اور ساری چیزیں مہدویت کی اس سے چھین لیں 15 شعبان کی، تو اس لیے وہ ریجیکٹ ہوں گے۔ ان کے بارے میں آیا کہ وہ امام سے کہیں گے کہ آپ نیا دین لے کر آئیں گے، امام ان کو دلیل دیں گے، میں نیا دین نہیں لایا ہوں، میں مجدد ہوں،
دعائے عہد میں کیسے ہیں وہ لائن کے اجدد لہو، کہ وہ اس کو بھیج دے کہ جو ان کے لیے تجدید دین کرے گا آگے. اور یہ باقی اور بھی دعاؤں کے اندر آیا ہے، وہ مجدد دین بن کر آئے گا. اور یہ تجدد کی ضرورت ہے. یہ تجدد دین خود ایک موضوع ہے جو ظہور کے لیے بڑا سپورٹیو ہے. اس موضوع کو ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت اچھے طریقے سے اٹھایا ہے، علامہ مودودی نے بہت اچھے خوبصورت طریقے سے اٹھایا ہے، جمال الدین اغوانی نے، یہ سارے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے افراد بتا رہا ہوں، تجدد الدین، اور علامہ اقبال نے بہت اچھے طریقے سے اٹھایا ہے. یہ تجدید دین کی ہر 100 سال بعد ضرورت ہے. یہ تجدید دین کیا؟ اسی خام دین کو مکتبی شکل کے اندر لے کر آنا، اس کو تجدید کہتے ہیں. غیر معصوم کرے تبھی ایک تجدید دین ہے. اکثر اس تجدید دین سے راضی نہیں ہوتے. جیسے ابھی فقاہت کے بارے میں، مرجعیت کے بارے میں ایک دم سے سوال اٹھنا شروع ہوئے پچھلے 30-40 سال میں. کیوں ہوا؟ یہ پہلے نہیں تھا. اس لیے تجدید دین کیا ہے؟ نہیں بھائی، غیبت میں ضروری ہے، غیبت کی ضرورت ہے، کہ ہم تک نہیں پہنچ سکا تھا. اس لیے بہت سارے افراد زندہ ہوں گے اور بہت سارے افراد امام کا مقابلہ بھی کریں گے، نہیں کرنے دیں گے امام کو. اور اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں کے اندر، اور روایت میں آگے آتا ہے کہ یہ ایک شدید جملہ ہے. اکثر علماء بیان نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں اس میں ہماری اپنی پکڑ ہے نا. انہوں نے کہا کہ صرف اسلام کے عوام نہیں، اسلام کے علماء امام کے مقابلے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. علماء آ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم جو دین بتاتے رہے گی، آپ کون سا دین بتا رہے ہیں؟ یعنی آپ نے ہماری زندگی کی ساری دینداری اور ساری تبلیغ دھڑام سے گرا دی. وہ علماء بھی کھڑے ہو جائیں گے. پھر بعض روایت میں کہ امام بڑی سرزنش کریں گے ان علماء کی، اور ان کے ساتھ بڑی نبرد کریں گے ان کو. ہم نے کیسا امام دیکھا تھا جو مجھے پسند نہیں کرتا، یا مجھے جو کچھ پسند نہیں ہے، امام آ کے اس سے مقابلہ کریں گے. نہیں بھائی، جن کو میں ابھی پسند کروں ان سے بھی امام آ کے مقابلہ کریں گے ان چیزوں سے، ان معیارات کے مطابق. اور بعض لوگ سمجھ جائیں گے جو اس غالب دین غلبہ پا رہا ہوگا مختلف سوسائٹی میں، امام غلبے کے پروسیس کا سب سے آخری مرحلہ طے کرنے آئیں گے. آخری مرحلہ صرف امام نے طے کرنا ہے. یعنی کہ بعض روایت میں آیا شاید یہ پورا مرحلہ ایک دن میں طے ہو جائے گا. آخری مرحلے کے لیے آئیں گے، باقی سارا کام ہم نے کرنا ہے، سارا کام ناصروں نے کرنا ہے. امام بالکل آخری فیز کے لیے آئیں گے، نہ کہ وہاں سے غلبے کا سفر شروع ہو پھر غلبے پہ پہنچے گی. نہیں، ایک غلبے کے دوران امام آئیں گے کہ یہ امت غالب امام کے جیسے قابل ہو جائے گی، ایک سفیشنٹ، ایک متناسب، ایک مختصر درجے میں بھی ہو جائے گی، تو امام ضرور کر جائیں گے اس کے اندر. اور پھر اس کا نہائی مرحلہ جو کہ ان سے ممکن نہیں ہو پائے گا بغیر امام معصوم کے شخصی حضور کے ذریعے سے، اس مرحلے کو صرف امام طے کریں گے. لیکن جب تک اس کا وہ کم سے کم مرحلہ غلبے کا، وہ جیسے یہ ایک امت غالب وجود کے اندر آئی ہے. کیا کہا آیت اللہ جوادی عاملی نے کہ یہ فرشتوں کی شبیہ ہے. یہ جب اس نے کہا تھا کہ میں ساری سویلائزیشن مٹا دوں گا، یہ رات ختم ہو جائے گا، یہ سارا میں ایسا حملہ کروں گا، اور یہ سب کے سب آ گئے باہر روڈوں کے اوپر چین زنجیریں باندھی، جو اس نے نشاندہی کی تھی پلوں کو، ریلوے اسٹیشنز کو، وہیں جا کے کھڑے ہوئے. یہ امت غالب ہے، کھڑی ہوئی آ کے اپنے بچوں کو بھی لے کر آگے ساتھ ساتھ زنجیریں بنا لی تھی انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ عید الجوادی عاملی نے کہا یہ شبیہ ہے، فرشتے ہیں، یہ اتنا اوپر چلے گئے. اور روایات میں آیا ہے کہ مومن ممکن ہے کہ ایک فرشتے تک اپنے آپ کو لے کے جا سکتا ہے، بالکل فرشتہ ہوتا ہے، اتنا بلند ہو سکتا ہے اس خودی کی وجہ سے، آئیڈینٹی کی وجہ سے. پھر جو یہ چاہ رہے تھے خدا وہی کرتا جا رہا تھا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ غلبہ، اقبال جس کو کہہ رہے تھے، یہ غلبہ اتنا بلند کر، اس کو غالب کر. یعنی ہمیں حق نہیں ہے دین کے اندر. بالکل جیسے ہم لکھتے ہیں نا بعض جگہ پہ کہ یہ منظر کمزور دل افراد نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کمزور دل افراد نہ آئیں. میں کہوں گا کہ اسلام شیعی، اسلام علوی، اسلام حسینی کمزور دل افراد نہ اپنائیں. آپ نہ یہ کمزور دلوں کے لیے نہیں ہے، یہ غالب دلوں کے لیے، یہ ان افراد کے لیے جو اس میدان نبرد کے لیے تیار ہیں. اور یہ کیونکہ وہ چل نہیں سکیں گے، یا اس کو خراب کریں گے، اپنے جیسا بنانے کی، کمزور بنانے کی اس میں رہیں گے، اس کو خراب کریں گے یا مقصد تک پہنچ نہیں پائیں گے. کہ اقبال نے کہا تھا کہ تیر و سنا و خنجر و شمشیر مارزوز بامن میا کہ مسلک شبیر مارزوز. علی کا نعرہ پھر نہیں لگائیں، پھر شبیر کی بات نہیں کر سکتے ہم اگر ہمیں اس غلبے کے لیے اقدام نہیں کرنا، کیونکہ پھر ہم سازگار نہیں ہیں مولا علی کے ساتھ، مولا حسین کے ساتھ. اگر میں مغلوب ہوں، نعرہ
غالب کا ہو، تو وہ دونوں چیزیں آپس میں میچ نہیں کر پائیں گی، نتیجہ بخش نہیں ہو پائیں گی، اس لیے اس کو کھلنا ضروری ہے. جی آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی آپ جی آرگیومنٹ کو میں تھوڑا سا انڈورس کروں. بیسیکلی دین کے حوالے سے جو ہے نا، یہاں تک میری زور سے میں بھی تھوڑا سا طالب علم، تین اس کی پارٹس ہیں بیسکلی. سب سے پہلے نزول دین ہے، اس کے بعد آپ کا ابلاغ دین ہے، پھر تیسرا ہے آپ کا غلبہ دین. تو جس طرح ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ غدیر کے حوالے سے میری جو کلیئر انڈرسٹینڈنگ اس میں یہی ہے بیسیکلی کہ یہ جو غدیر تھا، غدیر بیسیکلی ابلاغ دین کے حوالے سے، کیونکہ اس میں کوئی قرآن کریم کی جو آیت بھی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے نبی کریم آپ اس پیغام کو پہنچا دیں لوگوں تک جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ تک ارسال کیا ہے. وہ ابلاغ کے حوالے سے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تھا. اس کے بعد غدیر آگے جب چلا، جب کربلا کا موقع ہے تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اس کو، یعنی اس کے غلبہ دین کا پہلا فیز امام نے ڈیمونسٹریٹ کیا. تو یہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ یہ فیزز میں سلسلہ چل رہا ہے دین کا. یہ بہت اچھا ہے، ایسا ہی ہے. نزول دین، ابلاغ دین اور غلبہ دین. اس میں تبلیغ جو ہے نا، ہم نے حضرت علی پہ روک جو ایسے ہی ہے. تبلیغ امامت امیر المومنین پہ آ کے ہم وہاں پہ پورا خطبہ غدیر پڑھیں تو اس میں امام زمانہ کا جتنا ذکر ہے تو یہ ہم سے بیان ہی نہیں ہوتا. اب یہ پوری کتاب میں اس پہ لکھی گئی ہے مہدویت در غدیر. مہدویت در غدیر، جیسے آغا نے اہتمام کیا نا کہ مہدویت در قیام عاشورہ ہے. یہ دراصل جو ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے، یہ حسینیت میں مہدویت کا تصور. میں نے امام زمانہ کو جو سپورٹیو مکتب ہے وہ مکتب حسینیت ہے. امام زمانہ کا ظہور امام حسین کے راستے کے اوپر چلے بغیر ممکن نہیں ہو پائے گا. جس نے تیار ہونا ہے اس نے یہاں سے جو ہے وہ روشنی اور نور کو لینا. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ وہ فیزز کے اندر ہوا ہے. اسی وجہ سے جیسے ہمارے احکام کے اندر بھی آئی ہے نا کہ اب یہ فیز ہو گیا، اب یہ بھی تم پہ لاگو ہوگا، اب یہ بھی تم پہ لاگو ہوگا. معذرت کے ساتھ ایک 730 ایک 122 یہ دو گاڑیاں ہیں، اگر ہم میں سے کسی کی ہیں تو پلیز اس کو کسی اور کی پارکنگ سے نکال دیں. کیش پارکنگ 730 اور 122. اب یہاں پہ جو سوالات کیے گئے ہیں، سوال میرا بھی جی جی آپ آج سے میں نے آغاز کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیا کریں؟ ہاں یہ بہت اچھا ہے. آج سے میں نے آغاز کرنا ہے، چونکہ میں نے کہا نا کہ یہ ڈسکشن یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. اب آپ نے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنا ہے. ہر شخص نا اس حد تک اس ٹاپک کو ہم نے حل کرنا ہے کہ جس حد تک آپ اس کو پریزنٹ کرنے کے بھی قابل بن سکیں. اتنا کب کسی کے حل ہوتا ہے نا تو جب وہ کہتا ہے کہ اب آپ بھائی اس کے بارے میں مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے قرآن مجید کی 3 آیات آپ کی خدمت میں عرض کری ہیں. ابھی سمجھنے کے مرحلے میں 3 دن میں ٹاپک کا انٹروڈکشن ہو پایا ہے. اس سے متعلق جو بات ہوئی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو اس کے معمار ہیں، انجینئرز ہیں، ان کی ایک کتاب لکھی گئی ہے اس کے اوپر. اس کو وہ ہے نیو اسلامک سویلائزیشن، جدید اسلامی تمدن. یعنی کہ رہبر معظم نے کہا ہے کہ ظہور یعنی اسلام کے جدید تمدن کا آغاز، ظہور سے مراد. تو اس نصاب کو ابھی سے مکمل کریں. یہ آپ نے ابھی طالب علم سے سنا ہے، یہ ٹاپک ابھی آپ نے طالب علم سے سنا ہے. آپ اس ٹاپک کو معلم سے بھی سنیں. میں کہوں گا کل سے کیا کریں، معلم سے بھی سنیں. مقام معظم رہبری کی اس کی پوری ڈاکٹرائن لکھی گئی ہے ظہور کی. 3 پارٹس ہیں اس کے، آئیڈیالوجی، اسٹریٹجی اور ایک پارٹ میرے ذہن سے نکل گیا. 3 پارٹ ہیں اس کے پورے. آئیڈیالوجی، ہم نے آئیڈیالوجی پہ بات کی ہے، جو ابھی ہم نے بات کی کہ پہلے تصور ٹھیک ہو ظہور کا. پھر اس کی ایک اسٹریٹجی ہے جو آپ کریں نا کل سے کیا کریں. پھر اس کے اسٹریٹجک مرحلے ہیں جس کے لیے بعض لوگوں کو تیار ہونا ہے، بعض انسٹیٹیوشنز بننے ہیں، بعض کتابیں لکھی جانی ہیں. اس کو سب سے پہلے فکری طور پہ اس کو حل کرنا ہے. تخریب اور تعمیر معاشرے میں ہونے سے پہلے یہ تخریب اور تعمیر ذہن کے اندر ہونا ضروری ہے. اس کے لیے کل سے کام کیا جا سکتا ہے، کل سے. یہ آپ کو ایک طالب علم نے ابھی ایک چیز بتائی ہے اساتذہ سے سن کے. ابھی آپ نے یہ ٹاپک معلمین ظہور اور معلمین نظریہ مہدویت سے اس کو تکمیل کرنا ہے. یہ 3 جو سوالات ہیں زیادہ تاریخ سے متعلق ہیں کہ امام حسین کے مقابلے میں دشمنوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی. اختلافات ہیں، بعض نے لاکھوں میں بھی لکھا ہے، بعض نے 60,000 80,000 بھی لکھا ہے، بعض نے بہت 1.25 لاکھ تک بھی لکھے گئے. باقی دوسرا کہ یہ جو امام سجاد جو مدینے کے اندر آئے ان کی کیا اسٹریٹجی تھی اور کس طرح سے امام نے پھر چیزوں کو آگے لے کے گئے. امام نے میں نے کہا دین شناسی کروائی. امام لٹے پٹے کاروان آیا تھا وہاں پہ مدینہ کے اندر، سمجھنے میں بھی کچھ ٹائم لگا، لیکن امام نے یہ دین شناسی راستے میں بھی کروائی ہے، دربار میں بھی کروائی ہے، خطاب میں بھی کروائی ہے. اور امام کی عزاداری یہ تھی
امام سجاد نے ایسا کیا، کوئی ایک شخص جو ہے وہ گوشت کاٹ رہا تھا، کوئی شخص بکرا قربان کر رہا تھا، امام سے پوچھا تم نے اسے پانی پلایا تھا؟ پھر امام نے 2-3 باتیں امام حسین کی بتائیں. امام حسین کی عزاداری اویئر کر رہی ہے، لوگوں کو بتا رہی ہے، بہانوں سے دعاؤں کے اندر اہل بیت کا مقام بتایا، نبی کی نبوت کے اہداف بتائے، توحید کا تصور بتایا. یہ اویئرنیس موومنٹ امام سجاد نے ٹوٹل اویئرنیس موومنٹ چلائی ہے. کوئی عسکری موومنٹ امام سجاد نے نہیں چلائی. کیوں؟ کہ جب تک تخریب اور تعمیر کا کام ذہن میں انجام نہیں پائے گا، میدان کے اندر وہ موٹیویشن نہیں آ پائے گی. دوسرا سوال، تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ جو یونٹی کے مقابلے میں جو امنگ ہاؤ کین وی اسٹرینتھن یونٹی امنگ دا بلیورس آف امام مہدی ظہور ان اسٹیٹ آف کریٹنگ ڈویژن. بالکل بہت خوبصورت سوال ہے کہ یہ خود سوال جواب بھی ہے کہ ہمیں خود مہدویت مظہر وحدت ہے، تصور وحدویت مظہر وحدت ہے. بس تشیع کے اندر، مکتب امامیہ کے اندر بہت شفاف نظریہ مہدویت کا موجود ہے، باقی جگہوں کے اوپر جگہ پہ اتنا شفاف نہیں ہے. ورنہ مہدویت اسلام کے تمام مکاتب کے اندر ہے، تو جائے کہ مسیحیت کے اندر بھی موجود ہے، عیسائیت کے اندر بھی موجود ہے مہدویت، اور حتیٰ یہودیت کے اندر بھی موجود ہے. لیکن اسے ہم کہتے ہیں کہ تحریف یافتہ ہے، وہ تحریف ہو گیا. لیکن یہ ایک مظہر وحدت بن سکتا ہے. الحمدللہ اس کے اوپر بہت اچھی کاوشیں آغا قراتی کی ہیں. مہدویت کے اوپر انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے اب ایران کے اندر، اور انہی کے اوپر آ کے آئیڈیالوگس آپس میں بیٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں مل کے کام کریں. 3 کتابیں اس وقت مہدویت کے اوپر ایسی شائع ہو چکی ہیں کہ جو پاکستان کے سنی اور شیعہ علماء کی ایفرٹ سے ہوئی ہیں. بعض لوگ ہیں، مفتی فضل ہمدرد بھی اس کے اوپر ابھی ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بعض اور وہ مفتیان کرام محنت کر رہے ہیں. اور وہ مہدی شناسی کی جو ایک رہبر معظم نے ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنایا انسٹیٹیوشن مہدویت شناسی کے نام سے، اور اس میں وہ کردار ادا کر رہے ہیں. اور ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے جس میں ہمارے لاہور کے بھی جو برادر ہیں انہوں نے بھی آغا کی ایک محنت ہے مہدویت کے حوالے سے. اور وہ محنتیں اسی کے اوپر ہیں کہ ہمارے سب کے سورسز کے اندر جو مشترک روایات ہیں مہدویت کے حوالے سے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے کام کی تکمیل ہے، وہ کسی فرقے کے اہداف نہیں ہیں، وہ رسول اللہ قرآن کے اہداف ہے جو ہم نے قرآن کی آیات میں بھی دیکھیں. چونکہ وقت ہمارا گزر گیا، میں انشاءاللہ یہاں پہ موجود ہوں تقریباً عاشورہ تک اسلام آباد میں ہی. ہم سوال جواب کی نشستوں کو الگ سے بھی انشاءاللہ اس میں رکھیں گے تاکہ مجلس کے درمیان زیادہ وقفہ بھی نہ آئے، تو ہم اس کو مصائب کی طرف لے کے چلتے ہیں اور سوال جواب کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل. مختلف انداز سے اسی غلبے کی تحریک کو رسول اللہ لے کے چلے، امیر المومنین لے کے چلے، اور رسول اللہ کے قیمتی اصحاب جو اسی غلبے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی شخصیتوں کے اندر ایک غلبہ رکھتے تھے. اس کے بعد یہ سلسلہ جب آتا ہے امیر المومنین کی زندگی میں، اور وہ جنگ صفین، نہروان اور جنگ جمل، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن کی مظلومیت، اور پھر کربلا کے اندر سید الشہداء نے اہتمام کیا. اس غلبے کی خاطر سید الشہداء نے کہا کہ جو قیام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں سب نے شرکت کرنی ہے. جو نہیں چلے گا، جو نہیں آئے گا اسے عزت نہیں ملے گی، جو چلے گا وہ شہید ہو جائے گا. اور اتنا سید الشہداء نے اپنا ہی خانوادہ ایسے تیار کیے. مدینے میں سب دیکھ رہے تھے کہ سید الشہداء کس کس کو لے کر جا رہے ہیں. جب ان عماریوں میں بیٹھنا شروع ہوئے تھے، تو جب مدینے کے اندر یہ منظر دیکھ کے باقی لوگ حیران ہو گئے کہ سید الشہداء نے یزیدیت کے بعث سے انکار کے بعد یہ بیویوں کو عماریوں پہ کیوں بٹھایا جا رہا ہے. جب جناب زینب آئی ہیں، مولا عباس نے جناب زینب کو سوار کیا ہے، یہ حسین کیا لشکر بنا رہے ہیں، یہ کیا خرچ کرنا چاہ رہے ہیں غلبہ اسلام کے لیے. اس کے بعد جناب زینب نہیں آئی ہیں، جناب زینب کے 2 ننھے لال بھی ساتھ آئے ہیں. وہ اون محمد کو بھی ہاتھ پکڑ کے جناب زینب ساتھ لے کر آئی ہیں. امام حسین سے جب مدینے سے رخصت کا وقت تھا، پوچھا بھیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکوں گی زندہ، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. ایسی ناصرہ ہے حسین ابن علی کی زینب، اپنی شادی کے عقد کی شرط کے طور میں نصرت حسین لکھوائی تھی کہ اگر حسین سفر پہ جا رہے ہوں گے تو میں سفر پہ جا سکوں گی. عبداللہ سے بھیجا، حسین نے کہا زینب
آپ کے شوہر عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار، وہ ولی ہیں آپ کے، جا کے پہلے عبداللہ سے اجازت دیجیے۔ ارے زینب جاتی ہیں عبداللہ کے پاس، عبداللہ مریض ہے، سراہنے پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، گریہ شروع کر دیتی ہے۔ جب زینب کے رونے کی آواز عبداللہ نے سنی، کہا کہ اے زینب اس طرح کر رہا کہ کیوں رو رہی ہے؟ اے عبداللہ بھیا سفر پہ جا رہا ہے اور میں حسین کے بغیر آپ جانتے ہیں رہ نہیں سکتی، مجھے کہا گیا ہے پہلے آپ سے اجازت لے لوں۔ عبداللہ نے کہا مجھے اپنا وہ شرط عقد یاد ہے کہ جب بھی حسین سفر پر جائیں گے تو زینب ساتھ جائے گی۔ ارے یہ فاطمہ نے بھی کہا تھا، ارے یہ زینب کی بڑی ذمہ داریاں لگائی گئی ہے، زینب کی بڑی محنت ہے کربلا میں، زینب کا بڑا کردار ہے کربلا میں، لیکن عبداللہ نے فقط زینب کو اجازت نہیں دی، کہا اے زینب یہ جو دو میرے لال ہیں نا اون و محمد، ان کو بھی لے کر جائیے اپنے ساتھ، اور اگر کہیں اس مارکے میں جنگ کا سما بن جائے تو زینب ایسا نہ ہو کہ حسین کے بچے قربان ہو جائے اور ہمارے اون و محمد زندہ ہو، ارے اس کو مولا حسین پر قربان کر دینا۔ ارے اون و محمد کو لے کر اب زینب جب چلی ہے نا تو کربلا میں شب عاشور ایک کو مقام بتایا کہ حسین ابن علی نے، زہیر تم یہاں شہید ہو گئے، ارے حبیب تم یہاں پر گھوڑے سے گرو گے، ارے اے جان تمہارا مقام یہ ہوگا۔ اب وہاں پر جب یہ مقام بتا چکے نا، اون و محمد کو بھی معلوم ہو گیا کہ کل جنگ ہوگی، کل شہادت ہے، ارے کل تو سب کو لقاء اللہ کی منزل پہ جانا ہے۔ اب رات کی تاریکی میں دو بچے اپنے سروں کو گھٹنوں میں دیے بیٹھے ہیں، ارے زینب آئی ہے، زینب پوچھتی ہے اے اون و محمد تم جانتے ہو نا کہ کل کیا ہوگا، تم جانتے ہو نا کہ کل کیسا دن ہے۔ اب جب بچوں کو دیکھا نا تو بچوں نے کہا ارے اے اماں فکر نہ کیجئے، بس صبح عاشور ہونے دے پھر آپ ہماری جنگ دیکھیے گا۔ اگر اپنے دادا جعفر طیار کی جنگ یاد نہ کراتی تو کہنا۔ ارے عجیب بچے ہیں، عباس ماموں ہے ان بچوں کے، حسین ماموں ہے ان بچوں کے، عباس سے فنون جنگ اون و محمد نے سیکھے ہیں، اور نانا جن کا حیدر کرار ہو، دادا جعفر طیار ہو، ارے وہ کربلا کے لیے شب عاشور تیار ہو رکھے گئے کہ فدا ہو جائے حسین ابن علی پر۔ عجیب مرحلہ ہے عزاداران سید الشہداء۔ اب جب دیکھا نا حسین کے سارے سپاہی ایک ایک کر کے شہید ہو چکے، اکبر کا کلیجہ چھن چکا، قاسم کے ٹکڑے ہو چکے، عباس کے بازو کٹ چکے، اب جب اپنے دل کے ٹکڑے پیش کرنے کی باری ارے کربلا میں آئی ہے نا، جب دیکھا کہ اب کہیں حسین کا علی اصغر، کہیں حسین کی سکینہ، کہیں حسین کے بچے، اب جب حسین کے بچوں کو دیکھا نا تو زینب کو عبداللہ کی وہ وصیت یاد آ گئی، عبداللہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ ایسا نہ ہو میرے بچوں کو پیش کرنا۔ جب گئے ہیں نا زینب آئی ہیں حسین ابن علی کے پاس، کہا بھیا اب بڑوں میں تو کوئی رہا نہیں ہے، ارے بچوں میں چاہتی ہوں میرے اون و محمد کو اذن جنگ مل جائے۔ اب حسین عزاداران سید الشہداء بھائی کا جگر چاہیے، جب میں نے اپنے بچے پیش کر رہی ہوں، وہ بھی اپنے ننھے بچے اپنے بھائی کو پیش کرنے کی کو جگر چاہیے۔ بہن کا یہ جملہ سننے کے لیے مجھے نہیں معلوم حسین نے کس جگر سے سنا ہوگا۔ حسین نے کہا بہنا تھوڑا انتظار کری، تھوڑا رکیے۔ اب جب زینب نے بہت اصرار کیا نا تو اذن جنگ مل گیا اون و محمد کو۔ عباس نے تیار کیا، ہوتا یہی تھا، سب کو عباس تیار کر کے بھیجتے تھے، لیکن جب اون و محمد آئے نا حسین نے خود تیار کیا، حسین نے خود بھیجا ہے۔ کربلا میں صبح سے شام تک ہوتا یہ تھا کہ عباس تیار کر کے بھیجتے تھے اور حسین لاشیں اٹھا کے لاتے تھے، اور جتنے بھی لاشیں کربلا میں آئے ہیں نا سب سے پہلے بیویوں نے استقبال کیا ہے، اور زینب بیویوں میں بھی سب سے آگے ہوتی تھی۔ اور جب اون و محمد گئے ہیں نا جنگ کے لیے، اب دونوں بھائی، حسین نے ایک کو میں منع میں بھیجا، ایک کو میں سرا میں بھیجا، ایسے لپکے ہیں
حیدر کرار کی طرح، جعفر طیار کی طرح کتنے عمر سعد کے لشکر کو فنار کیا، لیکن ننھے بچے تھے عزاداروں، 3 دن کے پیاسے تھے اون محمد، ارے 3 دن کے بھوکے تھے زینب کے شہزادے، ارے دھوپ کی تپش تھی، اسلحہ گرم تھا، کتنا لڑتے، ارے کتنا لڑتے۔ جب چھوٹا بھائی گرا ہے نا گھوڑے سے تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی جانب آیا کہ ارے اے بھیا میں ابھی آتا ہوں، ابھی تمہاری خبر لیتے گئے، اور جب تھوڑی دیر بعد بڑے بھائی بھی زین سے زمین پر گرے ہے نا تو ایک صدا بلند کی کہ حسین کو اون و محمد کا آخری سلام، السلام علیک یا مولا، اے مولا، اے مولا آپ پر سلام۔ جب حسین پہنچے ہیں نا دونوں کے لاشوں پر جب پہنچے ہیں نا، حسین نے ایک لاش کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیا، دوسری لاش کو اپنے الٹے ہاتھ میں گود میں لیا۔ اب حسین کے قدم رابی نے لکھے کہ عجیب لڑکڑا کے حسین بہن کے بعد وہ نشانیاں جو عبداللہ کی لے کر آئی تھی زینب، ارے کربلا پہ حسین میں قربان ہو گئی۔ حسین خیمہ زینب میں جب پہنچے گئے، بیویاں زینب کو ڈھونڈ رہی ہے، ارے ام رباح، ارے ام لیلا زینب کہاں ہے؟ کہاں؟ شاید زینب کو معلوم ہو گیا کیا ہوا ہے، کربلا میں کون شہید ہو گیا، کہیں غش کھا کے پڑی ہوں گی۔ ارے جب خیمے میں جا کر دیکھا نا تو زینب کا سر سجدے میں ہے، اے مالک، اے الہی۔ ارے بی بی نے زینب کا کندھا ہلایا، کہا ہے زینب ذرا باہر آئیے، اون و محمد آ گئے ہیں۔ ارے کیا اون و محمد واپس آ گئے؟ ارے کیا اون و محمد واپس آ گئے؟ کہا باہر تو آئیے، منظر دیکھیے۔ جب بیوی باہر آئی ہے نا، ایک مرتبہ اون کے لاشے کو دیکھا، ایک مرتبہ محمد کے لاشے کو دیکھا، بیوی نے درمیان میں جگہ بنائی گویا زینب کا مصلی ہو، اور پیشانی خاک پر رکھے زینب نے یہ جملے بولے، اللہم تقبل ھذا القربان، ارے اے الہی زینب کی یہ قربانی قبول فرما، او زینب کے لاڈلے، او عبداللہ کے شہزادے، او حسین کے نورے، کربلا کی زمین پر قربان ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آخر میں سورہ فاتحہ کی بھی درخواست ہے بانیان مرحوم کے لیے، سید سجاد حسین شاہ، سید نرجس خاتون، سید محمد شاہ، ریاض النساء ضمیر حسین شاہ، اس کے علاوہ باقی اور مرحومین کے نام بھی ہیں، ساتھ ساتھ طاہرہ و فرحت و صداقت و عزادار حسین مرحوم، عطرت فاطمہ مرحومہ، اور خاندان کے باقی وہ مرحومین اور سب شرکائے مجلس کے مرحومین کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کے علاوہ بعض نے اپنے مریضوں کے لیے التماس دعا کہا کہ ہمارے انتہائی عزیز برادر مشتبہ کل رات سے ہاسپٹل میں علیل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے، شفائے کاملہ اور عاجلہ کے لیے، اپنے تمام مریضوں کی شفائے کاملہ اور عاجلہ کے لیے، اس خاندان کے مریضوں کے لیے، اور ان مریضوں کے لیے جن کا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں بانیان مجلس و شرکائے مجلس کے جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خانم ثانیہ زہرہ کی دعا کی بھی اپیل کی گئی ہے، ان کے لیے بھی، اور باقی تمام پریشان حالوں کے لیے، ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری، دشمنان اہل بیت، دشمنان دین اسلام اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں، ان کو اپنے عزائم سمیت نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم تمام اسلامی خطوں میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، ظالموں کو
اپنے عذاب کے تحت نیست و نابود فرما، امریکہ و اسرائیل کا خاتمہ فرما، پروردگار عالم مملکت پاکستان کو استحکام اور خیانت کاروں سے نجات عنایت فرما، پروردگار عالم پاکستان کے اندر اسلامی نظام، پاکستان کے اندر اسلام کی وہ آرزوئیں جو اس مملکت کے لیے کی گئی تھیں ان کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے بہترین اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما، ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، آ رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، اس کے سینے سے لے کے نام علی، میں نے برچھی ابھی نکالی ہے، امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے قرباں، اور صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے سے نہیں دیکھا ہے، مگر اب یہ لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، ایسے لاشیں جواں اٹھائی ہے، ایڑیاں خط بناتی آتی ہے، ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہے، اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر، ام لیلا سنبھال زینب کو، بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، آ رہا ہوں میں لاشِ اکبر،
ام لیلا سنبھال زینب کو اللہم صلی یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد